بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کریں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین تھی اور وہ شخص اپنی بیوی کو بہت زیادہ چاہتا تھا۔ چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہوا تو اس اسرائیلی شخص کو بہت برا صدمہ لگا اور وہ ایک مدت تک اس کی قبر پر بیٹھ کے روتا رہا۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان دے کر اس سے سبب جانا۔ جب اسرائیلی شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے اس کو زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا، ہاں حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی قبر سے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام نکلا جس کے ناک کے نتھنوں، آنکھ اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ نکل رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھ لیا۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری بیوی کی قبر تو وہ دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ وہ اپنی قبر میں واپس چلا جائے۔ چنانچہ وہ مردہ اپنی قبر میں واپس چلا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک عورت نکلی جس کو دیکھ کر اسرائیلی شخص بولنے لگا، یا روح اللہ، یہ میری بیوی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر واپس جانے لگا۔ اسرائیلی شخص کافی عرصے سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس کو نیند آ رہی تھی۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم کچھ دیر کے لیے یہاں پر آرام کر لیں اور اس کی بیوی کہنے لگی کہ ہاں آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا یکتا اور حسین شہزادہ تھا، جس کو دیکھ کر اسرائیلی شخص کی بیوی اس شہزادے پر فدا ہو گئی اور وہ عورت اس شہزادے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی اور وہ اس کو دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا اور اس عورت کو اس کی خواہش پر اپنے گھوڑے پر بٹھا کر وہاں سے لے گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ اسرائیلی شخص اپنی نیند سے بیدار ہوا اور وہ اپنی بیوی کو ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن جیسے ہی اس کی بیوی نہ ملی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور اس کے ملنے کی تعبیر سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اس نے نقشہ قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی شخص نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے ہی لگا تھا لیکن اس عورت نے کہا کہ میں تیری بیوی نہیں ہوں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی شخص سے کہنے لگا کہ مجھ سے میری لونڈی کو چھیننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے۔ عورت بولی، میں اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، یا روح اللہ، باخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر گئی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر مرا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی شخص نے قسم کھا لی کہ اب کبھی نکاح نہ کروں گا اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا اور اس کی موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ اور اس کا حاصل نبی اور رسول کے اقرار اور انکار کا نتیجہ اس حقائق سے ظاہر ہوتا ہے اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی کی اطاعت اور محبت سے مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھیں، چاہے دل مانے یا نہ مانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ایسے ہی مزید اسلامک واقعات والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔